آج دنیا میں طرح طرح کے مذاہب پائے جاتے ہیں، الگ الگ چیزوں کو لوگ پوجتے ہیں، مانتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں۔ تو اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ اگر آپ قرآن اور احادیث اور تفسیر کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، تفسیروں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، جو کہ پہلے انسان ہیں، ان کے بعد جو قوم کے اچھے لوگ ہوا کرتے تھے، نیک لوگ ہوا کرتے تھے، ان کو لوگ سپورٹ کرتے تھے، فالو کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر جب ان کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ ہم ان کی تصویر بنا لیتے ہیں، ان کی صورت بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جب اس کو دیکھیں گے تو ہمیں اللہ کی عبادت کی یاد آئے گی، تو پھر ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو ان لوگوں نے اپنے نیک لوگوں کی تصویریں بنا لی، اسٹیچو بنا لیے، مورتیاں بنا لی۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں کے ذہن میں تھا کہ ہم یہ ان کو دیکھ کر یاد کرتے ہیں اور ان کی تعظیم کریں گے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ پھر جب وہ نسل ختم ہو گئی، دوسری نسل آئی، ان کے بچے پیدا ہوئے، تو ان کو یہ لگا کہ ہمارے آباء و اجداد جو کرتے تھے، ان بزرگان دین کی عزت کیا کرتے تھے، تو وہ ایک اسٹیپ اور آگے بڑھے، ایک اسٹیپ اور آگے بڑھے۔ اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ ان کی عزت تعظیم میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ پھر دوسری نسل جب آئی ایسے ہی، تو پھر وہ انہی تصویروں کی عبادت کرنے لگے، انہی تصویروں کی عبادت کرنے لگے، انہی فوٹوز کی عبادت کرنے لگے جو ان کے قوم کے اچھے لوگ تھے۔ تو اس طرح سے بت پرستی کی شروعات ہوئی۔ تفسیر تبری میں ہے، بہت سی تفسیر کی کتابوں میں ہے۔ تو یہ سلسلہ پھر چلتا رہا، اور آپ جانتے ہیں کہ شیطان ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ہر وقت ساتھ رہتا ہے، ہر وقت وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کو ان کے ایمان سے دور کر دے، ان کے ایمان سے بھٹکا دے۔ یہ شیطان ہمیشہ کوشش کرتا ہے۔ اور ایک چیز انسان کی فطرت میں بھی ہے، انسان یہ چاہتا ہے، انسان کی فطرت میں ایک چیز ہے کہ وہ ایک سپر پاور کو پوجنا چاہتا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے۔ کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ ایسے شخص کو، ایسی ذات کو پکارتا ہے کہ جو اس کی مدد کر سکے، یہ اس کی فطری بات ہے۔ اب اگر یہ فطری چیز، ضرورت صحیح طور سے اس کی پوری ہو جاتی ہے تو راہ راست پر رہتا ہے، لیکن اگر یہ فطری ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ الگ الگ چیزوں کو پوجنے لگتا ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے، مثال کے طور پر وہ کسی بڑی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ ہمارا رب ہے، ہمیں اس کو پوجنا چاہیے۔ اگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، قرآن کریم میں موجود ہے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو وہ جب سورج کو دیکھا انہوں نے تو کہا یہ ہمارا رب ہے، سورج ہمارا رب ہے۔ پھر جب سورج غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے چاند کو دیکھا، کہا کہ یہ ہمارا رب ہے، تو فرمایا کہ جو چاند چھپ جائے وہ ہمارا رب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے لوگوں نے الگ الگ چیزوں کو دیکھا، الگ الگ چیزیں، کسی نے آگ کو دیکھا کہ آگ کے اندر اتنی طاقت ہے، پاور ہے کہ وہ چیزوں کو جلا دیتی ہے، تو پھر لگا کہ یہ ہمیں اس کو پوجنا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، تو پھر آگ کو پوجنے لگے۔ سمندر کو دیکھا کہ اتنا وشال، اتنا بڑا سمندر ہے، پانی کو دیکھا، سورج کو دیکھا، تو یہ جتنی چیزیں، ضرورت کی چیزیں ہیں وہ دیکھنے لگے، اور وہ اپنی فطری ضرورت کے تحت پھر وہ ان چیزوں کو پوجنے لگے۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے، یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے۔ اللہ رب العزت نے جو تمام کائنات کا مالک ہے وہ اس لائق ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھیں تو آپ کو جگہ جگہ ملے گا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان
یہ سب سے بلند ہے، ان کا مقام اور مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک کرسی بنائی، تو کرسی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو وجود بخشا، تو آپ کا مقام اور مرتبہ بڑا ہوا، وہ کرسی کا مقام آپ سے بڑا نہیں ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کسی پتھر کو لیں اور اس کو ایک شیپ دے دیں، ایک صورت دے دیں، پھر اسی کے سامنے جھک جائیں، تو کس کا مقام بڑا ہوا؟ آپ کا مقام بڑا نہیں ہوا، وہ پتھر بھی بڑھ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کو بیان فرمایا ہے کہ یہ تمہاری عبادت کے لیے نہیں ہے، تمہاری عبادت کے لیے اللہ رب العزت ہے جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ بہت سے لوگ اللہ کے علاوہ پوجتے ہیں، اللہ کے علاوہ چیزوں کو پوجتے ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بنیادی پروف نہیں ہے کہ یہ خدا ہے، ان کو پوجنا چاہیے۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور یہ جو لوگ پوجتے ہیں ان کو صحیح بات کا علم بھی نہیں ہے کہ ہم بڑے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم بڑے ہیں، یا جن کو پوجتے ہیں وہ بڑے ہیں۔ کس کو پوجنا چاہیے اور کس کو پوجا جانا چاہیے؟ انسان جس کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے وہ پوجے گا، یا جس کو ہم نے بنایا وہ پوجے گا؟ تو ان کو ما لیس لہم بہ علم، کہ ان کو صحیح چیز کا علم بھی نہیں ہے۔ وما للظالمین من نصیر، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ شیطان نے ان کو لگا دیا ایسی چیزوں کے پیچھے، اس کے بعد وہ اسی کے پیچھے لگے پڑے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ایسے لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہے، قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو کافروں کے چہرے پر تم دیکھو گے کہ وہ انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کو ہم نے ایسے ہی پایا ہے، ہمارے آباء و اجداد انہی چیزوں کو پوجتے ہیں تو ہم بھی پوجتے ہیں، اس کے پیچھے اور کوئی وجہ نہیں ہے، بس وہ کوئی دلیل نہ کوئی پروف، بس ہمارے آباء و اجداد پوجتے تھے اس لیے ہم بھی پوجتے ہیں۔ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، کہ جو وہ پھر ان پر ظلم کرنا چاہتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، جو قرآن کو پڑھ کر سناتا ہے انہیں پر وہ لوگ ظلم کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تم غلط ہو اور جو ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم بتا دو کہ کیا میں اس سے بڑھ کر بڑی چیز کی تمہیں خبر نہ دے دوں؟ النار وعدها اللہ الذین کفروا وبئس المصیر، دوزخ جس کا اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے کافروں کے لیے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے تو یہ ہمارے اللہ کا ہم پر شکر احسان ہے، ورنہ آپ سوچئے کہ آج ہم بھی کس درخت کو پوج رہے ہوتے، کس جانور کو پوج رہے ہوتے، ہم انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود کہاں کہاں اپنے سر کو جھکائے پھرتے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارا سر اپنے سامنے جھکایا ہے کہ تمام دوسرے معبودوں سے ہمیں بے نیاز کر دیا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر اللہ رب العزت کے سامنے آدمی سر جھکا لیتا ہے تو اس کے بعد پھر کہیں اور سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے اگر سر جھکا لیتا ہے تو پھر کسی اور کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل فرمائی، یہ آیت بہت اہم ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اور یہ خطاب صرف مسلمانوں کو نہیں ہے، تمام لوگوں کو ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، کہ اے لوگوں ایک بات بتائی جا رہی ہے تو اس کو غور سے سنو، غور سے سنو۔ وہ بات کون سی ہے؟
اللہ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ وہ جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کے سامنے تم اپنا ہاتھ پھیلاتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مچھر پیدا نہیں کر سکتے، وہ ایک مچھر پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور اگرچہ وہ تمام اس کے لیے جمع ہو جائیں، جتنے معبودان باطل ہیں سب اگر جمع ہو جائیں تو وہ ایک مچھر پیدا نہیں کر سکتے۔ اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مچھر اس سے کوئی چیز چھین لے تو اس کو روک نہیں سکتے، بچا نہیں سکتے۔ اگر کوئی مچھر یا مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز اٹھا لے تو اس کو بچا نہیں سکتی، تو جو خود اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتے، ایک مچھر یا مکھی جیسی مخلوق پیدا نہیں کر سکتے، ان کے سامنے سے کوئی چیز اٹھا لے، ان کی کوئی چیز چھین لے، ان پر کچھ کر دے تو اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتے، تو کیا دوسروں کو ڈیفینس کریں گے؟ وہ کیا دوسروں کی ہدایت دیں گے، دوسروں کو رزق دیں گے؟ تو یہ چیز ہے اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس نے سب کو پیدا کیا، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس نے پورے مخلوق کو، پوری کائنات کو پیدا کیا۔ یہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی کمزور ہے۔ طالب یعنی جو ہاتھ پھیلایا ہوا ہے وہ بھی کمزور ہے، اور جس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، دونوں کمزور ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ حق تھا۔ اللہ کی قدر تو یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، صرف اللہ کو مانا جائے، صرف اللہ کی پوجا کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں یہ تو سب مخلوق ہیں، یہ تو سب عاجز ہیں۔ قادر مطلق تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے،